ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. جو لوگ کافر ہیں، جو لوگ نافرمان ہیں اور انہوں نے دین اسلام سے روکا بھی ہے، خود روکے ہیں، دوسروں کو بھی روکا ہے، اسی کیفیت میں زندگی گزرتی گئی، گزارتے گئے، پھر بعد پھر جب وقت تھا تو موت آنے کا تو موت آئی اور مر بھی گئے. میں نے توبہ نہیں کیا، اپنے غلط اعمال سے اپنے آپ کو ہٹایا نہیں، یا کفر اور شرک اور دوسری چیزوں سے توبہ کر کر اسلام قبول نہیں کیا، یہ لوگ بھی مراد ہیں. کیا ایک شخص زندگی پوری طرح بدعمالی میں گزارا، گناہ کبیرہ کے اندر متقی رہا کہ وہ بھی توبہ نہیں کیا، مر گیا، موت آ گئی، تو پھر یہ تو پوری طرح نافرمان ہے اور میرے مسلموں کے لیے پوری طرح کافر ہے. وہ کافر کے لیے بھی اس کی موت سے پہلے تک بھی کفر چھوڑ کر اسلام قبول کر سکتا ہے. اسی طرح نافرمان اپنی زندگی کے اندر بدعملیوں سے اجتناب کر کر توبہ کر کر پلٹ سکتا ہے، اس کے نتائج اس کے فرشتے علیحدہ ہیں. لیکن جو ایسا نہیں کرتا وہ آخرت کا اس کا انجام ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہرگز ایسے بندوں کو معاف نہیں کریں گے، ان کی مغفرت نہیں ہوگی، یہ آخرت کا ہمیشہ کا ہوتا ہے. سورہ محمد ہے جس کا دوسرا نام ہے سورہ قتال. قتال بمانے جہاد، قتال بمانے جہاد، جہاد کے احکام اور مسائل دین کو محفوظ رکھنے کے لیے، دین پر انسان مقائم رہنے کے لیے اور دین والوں کی تائید اور مدد کے لیے جو خاص اوقات میں جہاد بند ہوتی ہے. ابتداء اسلام میں فتح مکہ تک جہاد بلا کسی استثناء کے اس طرح نماز فرض تھی، جہاد فرض تھی، روزہ فرض تھا، جہاد فرض تھی، زکات سے فرض تھی، جہاد کی فرض تھا. اختیار کسی کو نہیں تھا کہ نہ کا سوال جب موقع آ جائے تو ہو جائے. ہر کسی کو نکلنا لازم تھا، انکار کی کوئی شکل و صورت نہیں تھی. مکہ فتح ہونے کے بعد قیامت تک کے لیے بھی جہاد ہے، لیکن اب فرض عین کی شکل نہیں رہی، فرض کفایہ کی شکل رہ گئی ہے، جو کبھی کبھار وقتاً فوقتاً لازم آئے گی تو اس وقت اس کے تاریخ کام ہوں گی. تو لہذا جب جہاد والے معاملات کے اندر جب انسان کو مشغول اور مصروف ہو جانا پڑتا ہے تو ایسے وقت پر شکلیں مختلف پیدا ہوتی ہیں. تو ایمان والوں کو تاکید کی گئی کہ اس نے اپنے جان کی، مال کی پرواہ اور فکر کے بغیر ہرگز کمزوری کا اظہار اور مظاہرہ کو ہرگز نہ کرو. اور جب جنگ چل رہی ہو، جب ایسے حالات ہوں، ان حالات کے دوران میں اپنی طرف سے تم صلح نامہ بھی ان کے سامنے پیش نہ کرو. تو ہندوستان میں سورہ آل عمران میں اس کے تفصیلی احکام پیش کر دیے گئے ہیں. وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا. مسلمانوں کے مقابلے میں جو دشمن ہے، اگر وہ آگے بڑھ کر صلح نامہ پیش کرتا ہے، سمجھوتے کے لیے آگے بڑھتا ہے، تو تم فوراً قبول کرو، سمجھوتا کرو، لڑائی کو ختم کرو، قتل و غارت کی حکومت کرو. لیکن ادھر سے نہ ہو تو اپنی طرف سے اس چیز کا پیشکش کرتے ہوئے تم آگے نہ بڑھو. کیوں کرتے ہو؟ تو یہ سمجھ کے کرتے ہو کہ تم کمزور ہو،
لیکن تمہاری جنگ، تمہاری لڑائی بمقابل اسلام ہے، بمقابل انسان نہیں ہے، بمقابل دنیا نہیں ہے، دنیاوی افراد کے لیے نہیں ہے، دین کے لیے، دین اسلام کے لیے۔ لہٰذا جس بنیاد کے اوپر ہے تو یہ یقین رکھتے ہوئے آگے بڑھو، اور یہی حقیقت بھی ہے کہ تم نازون، یقیناً تم بھی غالب ہو کر رہو گے، تمہاری مدد ہوں گی، کیونکہ سب سے بڑا ہتھیار تمہارے پاس ایمان ہے، اللہ ہے، پھر اللہ ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، اور اللہ عزیز ہے، قوی ہے۔ اللہ معکم، یقیناً اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اگر تم ایمانی کمزوری کا مظاہرہ کرو گے تو پھر اللہ کی مدد تمہارے ساتھ نہیں ہوگی، لیکن اس سلسلے میں تم جب ایمان کو سب سے بڑا ہتھیار بنا کر آگے بڑھو گے تو پھر یقین رکھو کہ جو کچھ اگر جو تمہیں نقصان ہوگا، یعنی جانی مالی نقصان تمہارا ہو بھی سکتا ہے، ہوگا، تو اللہ تعالیٰ یہ سارے کے سارے تمہارے اعمال کو ضائع اور بیکار نہیں کرے گا۔ اسلامی عقیدہ، اسلامی نظریہ یہی ہے۔ دین کے خاطر تمہیں زندگی کا ایک بڑا نقصان بھی اٹھانا پڑے تو وہ نقصان نہیں ہے، ظاہری طور پر تو نقصان ہے، دنیا کا نقصان ہے، دنیا والوں کے درمیان میں نقصان ہے، لیکن آخرت کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے سب سے زیادہ باقی رہنے والی چیز ہے، فائدے والی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے کوئی کسی نہیں گا۔ ہمت کر کے اس لیے آگے بڑھنا ہے، دنیا کی زندگی کو ترجیح دینا نہیں ہے، اس لیے کہ دنیا کی زندگی تو صرف ایک کھیل اور تماشے کے جیسا ہے، جو بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ ایک وقت کے لیے شروع ہوتا ہے، پھر کھیل کی پوری توانائی، پورا ذوق اور شوق، جس طرح کھیل ختم ہو جاتا ہے تو یہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس طرح دنیا کی زندگی ہے، لیکن آخرت کی زندگی ایک کھیل تماشے جیسی زندگی ہے۔ یہاں بات اگر تم ایمان رکھتے ہوئے، یقین رکھتے ہوئے آگے بڑھو گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں تمہارا اجر پورا عطا فرمائے گا۔ اس کی کئی شکلیں ہوں گی، آخرت میں تو قطعی طور پر، دنیا میں بھی تمہاری تجارت اور بہادری کی وجہ سے تمہارے آنے والے نسلوں کے لیے، تمہاری اولاد کے لیے، دین اسلام سے جڑے ہوئے لوگوں کے لیے، یعنی مسلم برادری کے لیے اس دنیا کے اندر بھی عزت کے ساتھ، قوت کے ساتھ وجود منوانے کا حق ملے گا، دینے کا حق ملے گا۔ یہ سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ تم سے کبھی تمہارے مال خرچ نہیں کرتا۔ اللہ کو تمہارے مال کی ضرورت، تازہ مال خرچہ کرنے کا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، وہ تمہارے اپنے خاطر ہے، تمہارے فائدے کے خاطر ہے۔ اللہ محتاج نہیں ہے، محتاج تم ہو، لیکن اللہ اپنے غرض کے لیے، اپنے اس کے لیے اگر مانگتا تو تم ضرورت ہے ہی نہیں۔ تو اگر وہ تم سے مانگے تو تم تو وکالت کرو، تم تو جمع کر کے رکھنا چاہتے ہو، تو تم آگے پیچھے ہٹو گے تو تمہارے دل کی کیفیت بھی سامنے نکل کر آ جائے گی کہ تمہارے دل کے اندر ایمان کی کتنی حقیقت ہے۔ لہٰذا ان سارے کے سارے لوگوں کو اللہ تبارک تعالیٰ اسلام کے ساتھ، دین کے ساتھ خرچ کرنے کا حکم دیتا ہے، کسی اور غرض کے لیے نہیں۔ لیکن ایسے اوقات میں جب دیکھو تم اپنے مظاہرے میں کرتے کیا ہو، تم میں سے بہت سارے انسان ایسے نکلتے ہیں جو پوری طرح فقیر بن جاتے ہیں وکالت کے سامنے سے۔ یاد رکھنا، جو شخص کی وکالت کرتا ہے دراصل اپنے لیے وکالت کر لینا ہے، آخرت میں انعام پانے سے، فوائد سے حاصل کرنے سے اپنے آپ کو پیچھے کر رہا ہے۔ اور جس کے پاس حقیقت ہے، ایسے جب جب مراحل نکلیں گے سب سے آگے بڑھ کر وہ خرچ کرے گا۔ اور ایک حقیقت جان کے چلو کہ اللہ تبارک تعالیٰ پوری طرح صحیح بے نیاز ہے، ان کو کسی چیز کی حاجت نہیں۔ ضرورت تو تم کو ہے، تم فقیر ہو، تم محتاج ہو، چاہے مالو متا کتنا بھی ہو، لیکن تم محتاج ہو۔ تمہاری زندگی ہمیشہ احتیاط کے ساتھ چلتے رہے گی۔ یاد اگر سارے آسام سے اگر تم منہ موڑ لو گے تو یاد رکھنا ایسے حالات دنیا میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ پیدا کریں گے، ظالم قومیں مسلط فرمائیں گے، اس طرح سے تمہاری قوم کا تمہارا صفایا بھی کر دیا جائے گا، پھر اس جگہ پر دوسرے قوم کو اللہ تبارک تعالیٰ آباد کرے گا، اور جب دوسرے لوگ آئیں گے وہ تمہارے جیسے نہیں، اچھے بندوں کو تمہاری جگہ ہٹا سکتا ہے، دوسروں کو اس کا مقام دلا سکتا ہے، لیکن جب تم کو باقی رکھا ہے اللہ تعالیٰ تو آسان خدا بندی کو سنو، سمجھو، اپنی زندگی کو اس کا حصہ بناؤ،
اس کی طرف جب دیکھے